خود غرضی سے پاک کر کہ مال میں نے کمایا مگر میں سام بن کر نہیں بیٹھا، میرا دل کھلا کہ جو آئے گا دین کا کام ہوگا، کوئی مسکین ہوگا، میں اس کو اپنا ہی گھر کا فرض سمجھ کے دیتا جاؤں۔ اب ایک واقعہ سن لیں، وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی طرح کا رمضان شریف کے دین ہے، ایمان تازہ کرنے کے۔ زکوٰۃ ایسے لوگوں کی ہے جو 2.5% دے رہے ہیں بخیل ہی، پھر کوئی بھوکا ہے نہیں میں دے چکا ہوں، کیا پاک ہوا بخل، اسی طرح کنجوس ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قرآن کے عالم ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کلیکٹر بنا کر زکوٰۃ وصول کرنے والا بھیجا۔ وہ ایک جنگل میں گئے، وہاں اونٹوں کا چرواہا تھا، اس کا گلہ تھا۔ انہوں نے اسے کہا میں رسول اللہ کا بھیجا ہوا، اس نے کہا مرحبا مرحبا، میں خوش ہوا ہوں اللہ کے رسول کا قاصد آیا۔ انہوں نے کہا زکوٰۃ وصولنی، اونٹ اس نے شمار کیے، انہوں نے حساب لگا کر بتایا کہ اس پر 1 سال کی بنت مخاض جو ہے 1 سال کی بوتی، سال عمر ہوگی اس کی، بس وہ بچہ مجھے دے دی۔ اب دیکھیں نا، حیرانی کی بات ہے، اللہ کے رسول نے کیسی تبدیلی کی۔ اب ہم چاہتے ہیں اگر کوئی آئے اور یار یہ 10 روپے تم جیب میں ڈالو، یہ چھوڑو یہ ٹیکس وغیرہ، ایسا نہیں کیا اس نے کہا آپ حضور کے بھیجے ہوئے ہیں اور مجھ سے زکوٰۃ لینے آئے، 1 سال کی بچی مانگ رہا ہے، نہ وہ دودھ دیتی ہے کہ کوئی مسلمان پیے، نہ اس پر سواری ہو سکتی ہے، یہ میں کیا مسلمانوں کی خدمت کروں گا۔ وہ میرے بھائیو انہونی بات کہ اپنے گلے میں سے فال جو سانڈ اونٹ تھا نا سب سے اعلیٰ، اس کی نکیل پکڑ کر رہا ہے۔ اس نے کہا میں یہ اونٹ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابی نے کہا بھائی یا رسول اللہ نے جو مجھے حساب بتایا میں اس سے زائد کیسے لے، تحصیلدار کو دیکھیں وہ کتنا متقی، اس نے کہا میں زائد نہیں لے سکتا۔ اس نے کہا میں نہیں وہ تھوڑا دوں گا، میں تو یہ دوں گا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اگر تم یہ زیادہ دینا چاہتے ہو نا تو یہ اونٹ ساتھ لو، مدینہ منورہ پہنچو، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو، حضور کے سامنے یہ معاملہ رکھو، آپ اگر لے لیں تو آپ کی مرضی۔ زیادہ دینے کے لیے اونٹ لے کر گیا، حضور کو اس نے بتایا کہ آپ کا نمائندہ آیا تھا، وہ یہ زکوٰۃ مانگ رہا تھا، یہ زکوٰۃ کیا ہے، میں یہ دینا۔ آپ نے فرمایا ابی نے بھائی وہی بتایا جو فرض تھا، مگر اگر تو اپنے شوق سے زیادہ دینا چاہتا ہے تو میں تیرے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا کہ پھر جنگل میں اس کے اونٹ اتنے ہو گئے کہ جنگل میں سما نہیں سکتے، برکت دی اللہ۔ یہ ذہنیت ہے جو زکوٰۃ کے حب دولت را فنا سعادت زکوٰۃ، مال کی محبت ختم ہوئی ہے۔ اگر نہیں آپ نے ایک رسم پوری کر لی کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ عبداللہ بن مبارک بنے نا کہ پڑوس میں ایک کافر آباد تھا غیر مسلم، تنگ ہو گیا بیچارہ، اس نے اپنا مکان بیچنا شروع کیا۔ اب یہ باتیں میں کر رہا ہوں تو مسلمانی جو ہے نا وہ قبر کتابوں میں اور مسلمان قبروں میں چلے گئے، ملتا نہیں ایسا مسلمان، اس لیے کافر کہتے ہیں یار کہاں ہے ایسے مسلمان، تم جو باتیں بتاؤ نا کوئی امیر ایسا دکھاؤ۔ حضرت عبداللہ کو اللہ نے مال بھی بڑھا دیا تھا، عالم بھی بڑے تھے، مجاہد تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ میرا وہ پڑوسی غریب ہو گیا، وہ مکان بیچنے لگا، غیر مسلم تھا۔ جب گاہک آئے تو اس نے کہا کہ میں یار اس مکان کا 2000 لوں گا۔ انہوں نے کہا جس سے جی چاہے فیصلہ کرا، تیرا مکان 1000 کا ہے۔ اس کافر نے کہا کہ میں خود مانتا ہوں کہ میرا مکان 1000 کا۔ تو انہوں نے کہا 2000 پھر کیوں مانگ رہا؟ اس نے کہا یہ عبداللہ بن مبارک جیسا پڑوسی نصیب نہیں ہوگا، میں اس کا لے رہا ہوں۔ یہ بات جب حضرت عبداللہ تک پہنچی تو آپ خود گئے، روئے، 2000 اس کو دیا، اور مہینہ کے بعد کا ہر مہینہ تجھے ملتا رہے گا، اور کہا میرا گناہ ہے کہ میں تیری خبر نہ لے سکا، اگر تو مکان بیچ کر میرے پاس سے چلا جاتا تو میں اپنے رسول کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاتا کہ میرا ایک پڑوسی اس لیے چھت بیچ گیا کہ اس کی خبر کسی نے لی۔ یہ تھا زکوٰۃ کا اصل مفہوم کہ دل سے ختم کی ہے مال کی محبت۔ اگر اسی طرح آدمی سمیٹ کر رکھتا ہے، صرف رسم اس نے پوری کر دی، یہ کوئی زکوٰۃ نہیں میرے بھائیو۔ حب دولت را فنا سعادت زکوٰۃ، ہم مساوات آشنا سعادت۔ مالک ابن دینار، عمر ابن دینار کا ملا علی قاری لکھ رہا ہے اب ہم رمضان میں کھا رہے ہیں، شام کو کتنے ہمارے سامنے پکوڑے ہیں، فلاں ہے فلاں، ادھر غریب ہیں بیچارے جن کے بچے ترس رہے ہیں، انہوں نے یہ فروٹ کبھی دیکھا ہی نہیں، بازاروں میں جاتے ہیں بس دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ خرید ہی نہیں سکتے۔ عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ملا علی قاری شرح مشکات میں لکھتے ہیں کہ شام کو روزہ افطار کرتے، کس سے کرتے؟ خشک ٹکڑے پانی میں بھگوتے، اس پر نمک چھڑکتے، مگر اس کے بعد جو روتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ اس میں کسی مسکین کا شاید حصہ ہو، کہ کسی غریب کو یہ بھی نصیب نہ ہوا اور میں اس کو نہیں دے سکا، میری گرفترا کر۔ اب جو دین اللہ کا رسول دے کر گیا وہ پڑھیں اور دنیا کو بتائیں اور عمل کریں، تو ہمیں جنگوں کی اور لوگوں کو مارنے کی ضرورت نہیں۔ یدخلون فی دین اللہ افواج،
خود ہی فوج در فوج آ جائے، مگر ہے نہیں نا، نمونہ کوئی نہیں، بات ہے جی ڈاکٹر صاحب لاسٹ کویسچن جی۔ میرا یہ زکوٰۃ سے متعلق سوال ہے کہ یہ مسجد کے لیے زکوٰۃ کا کیا حکم ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غسل خانوں کے لیے ٹھیک ہے اور باقی مسجد کے لیے نہیں، کوئی ارشاد فرمائے اس بارے میں۔ بہت سی باتیں ڈاکٹر صاحب لوگوں نے بلا دلیل ہی ایسی ایجاد کر لی ہے کہ نہ وہ قرآن میں ہے نہ سنت میں اس کا تعلق ہے کوئی۔ یہی بات جو ہے کہ مسجد پر خرچ نہیں ہو سکتی، مدرسے پر خرچ نہیں ہو سکتی، اسپتال میں نہیں ہو، یہ کوئی چیزیں نہیں۔ بالکل امام راضی رحمۃ اللہ نے جیسے اپنی تفسیر میں لکھا نا کہ جو قرآن میں مصارف اللہ نے بیان کیا اس میں فی سبیل اللہ کا بیان کیا، اب اس کے ساتھ قتال یا جہاد کوئی نہیں، فی سبیل اللہ۔ ہر وہ کام جو کسی کا ذاتی نہیں، پورے مسلمانوں کے فائدے کا، اس میں زکوٰۃ کو خرچ۔ انہوں نے صاف بناء المساجد لکھا کہ مسجدیں بنانا، سرائے بنانا، مجاہدین کے اسلحے خریدنے، یہ سارے فنڈ جائز، بالکل کوئی بات۔ اسی طرح رشتہ داروں کے بارے میں تفریق کر دی کہ آپ اپنے باپ دادے کو نہیں دے سکتے، اوپر کو جتنے آدم تک، نیچے کو آپ کی جو نسل ہے بیٹا بیٹی ان کو نہیں دے سکتے، بے شک بھوکے مرے، یہ بھی بے دلیل بات، کوئی دین میں نہیں آتا۔ اگر وہ غریب ہیں، الگ ہیں، تو آپ کیوں ان کی مدد نہیں کر سکتے؟ ان کی خدمت کریں، ان کے قرضے اتاریں، دوہرا ثواب ہوگا، ایک زکوٰۃ ہوگی، ایک صلہ رحمی ہوگی، تو جائز ہے ڈاکٹر صاحب بے شک سب کاموں پر۔ مدرسہ بھی ہو نا تو یہ بات ہے نا کہ طالب علموں کو دے سکتے ہیں، مدرسے کو نہیں دے سکتے۔ مدرسہ اگر تو ہے کسی کا ذاتی کہ آج طالب علموں کو وہ رخصت کرے اور بعد مکان اس کا اپنا پھیرے، اس پر کیا لگائیں گے؟ اور اگر وقف ہے، اس کی ذاتی جائیداد نہیں، خدا کے لیے اس نے دے دیا، اس میں بالکل عمارت پر بھی خرچ کریں، سب ٹھیک ہے، بالکل درست۔ ہاں بتا کے دینا، جو یہ بھی فتنہ بن گیا کہ لوگ بیچارے کو بتاتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، اس کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں کہ غریب پر کہتا کہ زکوٰۃ تو میں نہیں لے سکتا۔ کیوں بتانا تھا آپ کو؟ اپنے حساب میں لکھنا چاہیے تھا کہ یہ زکوٰۃ ہے، اس کے سامنے کیوں یہ بیان کرنا؟ تسلی کر لیتے کہ اس کا حق بنتا ہے، دیتے اس کو۔ اور اگر پیسے لینے سے وہ برا مناتا ہے تو پھر آپ کوئی اور راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں کہ اس کی بچی کی شادی ہو رہی ہے، آپ نے اس بہانے سے کہ میں بیٹی کو یہ تحفہ دے رہا ہوں، کوئی سامان بنوا دیا، چلو اس کی بھی عزت رہے گی۔ یا کوئی اور ایسا موقع ہے آپ نے تحفے کے نام پر ہی دے دیا، 100 طریقہ بندہ سوچ سکتا ہے کہ اس کی عزت نفس بھی رہے، خودداری کو نقصان نہ پہنچے اور مدد بھی ہو جائے۔ مولانا بہت شکریہ، سوالات واقعی بہت سے ہیں اور کئی ابھی بھی لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، لیکن وقت کی جو ہے ہمیں۔ اب صدیقی صاحب آپ مجھے اجازت دینا کہ ایک واقعہ جو میرے سامنے اللہ کے رسول کے زمانے اس کو بھی بیان کر دوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا سمجھتے کہ صرف کھانے پینے سے انسان زندہ رہتا ہے، یہ کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے رسول جب کئی دن کا روزہ رکھتے نا، رات کو بھی نہیں افطار کرتے تھے نا، ساری 100 میں سے کئی دن، تو لوگ کہتے تھے اللہ کے رسول آپ میں طاقت ہے، تو فرماتے تھے مجھے اللہ کی طرف سے کھانا پینا ملتا ہے۔ وہ کھانا پینا اگر روٹی پانی ہوتا تو پھر آپ کا 100 مثال کیوں ہوتا؟ نہیں، اللہ کا ذکر ہی آپ کی غذا، اللہ سے جب محبت ہو جائے غذاؤں کا کیا؟ تو اللہ کے رسول کا ذکر بھی ایسا ہے، یقین جانیں اگر آپ اس طرف آ جائیں نا سیرت نبی کا مطالعہ حدیث کا، تو لذیذ بود حکایت درا ترگو، یہ ایسا مزیدار ہے مضمون کہ اس کو ختم نہیں آدمی کرنا چاہتا۔ اب ایک صحابی کا واقعہ بیان کر دوں۔ اللہ کے رسول نے جو انقلاب پیدا کیا، یہ درود شریف کا جو حکم ہوا، آپ سارے لوگ سامنے، درود بھی فارسی کا لفظ ہے، درود کا معنی تعریف ہے، اصل میں لفظ جو ہمیں سکھایا گیا تعریف کے کلمے، مگر درود کا معنی تعریف ہے۔ آپ کسی شخص کو داد دیتے ہیں، داد دینے کو عربی زبان میں صلاۃ علیہ کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا رسول نے جو کارنامہ سر انجام دیا، اللہ اور اس کے فرشتے داد دیتے ہیں کہ آدم سے لے کر آج تک کوئی ماں کا لال یہ کام نہیں کر سکا۔ اتنی بگڑی دنیا کو رائے داد دینا، تحسین و آفرین کہنا، اور ہمیں بھی حکم ہوا کہ تم رسول اللہ کی داد دو۔ اب ہم داد اور کیا دے سکتے ہیں؟ کھلاڑی کا آپ کہتے ہیں شاباش، وہ داد ہی ہے نا، شاد باش ہے دعا کہ خوش رہو۔ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے پلے تو کوئی نہیں، ہم تجھ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول خوش رہے، اس پر رحمتیں ہوں، ایسا راستہ بتا۔ تو ایک صحابی ابو الیسر کا واقعہ بیان کریں اور دعا کریں، اس کا کسی شخص نے قرضہ دینا تھا، صحیح مسلم کے آخر میں۔ اب یہ جب مانگنے کے لیے جاتے چھپ جاتا اور گھر والے جھوٹ بول دیتے کہ ہے نہیں ہے۔ ایک دن گئے، انہوں نے اس کی آواز سن لی۔ اب بچہ آیا، اس نے کہا کہ وہ تو گھر نہیں، انہوں نے آواز دے کر کہا کہ آج تیرا یہ ہیلا کارگر نہیں ہوگا، یہ چال نہیں چلے گی، میں نے تیری آواز سن لی ہے۔ اس پر وہ شرمندہ ہو کر آ گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ میں اتنی بار آیا تو تو نے یہ بہانہ بنایا اور ملا ہی نہیں۔ اس نے سر جھکا کر کہا کہ ابو الیسر اگر میرے پاس ہوتا
تو میں کیوں تجھے تکلیف ہے تک تو میرے